بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحباً. میں اپنے سب پیارے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہوں کلاس میں. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا کل کا دن اچھا گزرا؟ گڈ. ماشاء اللہ مبارک. آپ نے گھڑی کو دیکھ کے یاد کیا کچھ کل جو ہم نے پڑھا تھا؟ میں تو کل سارا دن گھڑی کو بار بار دیکھتی رہی ہوں. میں نے کہا اتنے سالوں سے ہمارے گھر میں گھڑیاں کلاکس ہوتی نا، لیکن اتنا نوٹس نہیں کرتے اس طرح. کل تو میں ہر اپنی کلاک کو بار بار دیکھ رہی تھی. فون کی کلاک، وال کلاک. جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر احسان، الحمدللہ بالکل. چلیں انشاءاللہ دعا کے بعد کچھ ریمائنڈرز. کل کی تفسیر میں سے ایک دو آیات کو ہم ریویو کریں گے اور ساتھ انشاءاللہ اس میں سے عمل کی باتیں اپنے لیے نکالیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین. اچھا، ایک جسن میں نا ابھی آپ کا دیکھ رہی تھی، ماشاءاللہ آپ سب نے جو ڈکشنری ایکٹیویٹی کی نا، تو اب دیکھیں کہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے، پھر میں تھوڑا نا میرے لیے ٹریک رکھنا تھوڑا مشکل ہو گیا. پھر مجھے ہوتا ہے کہ جتنے میں جواب دوں گی اتنے میسیجز زیادہ ہو جائیں گے. لیکن آپ سب کے لیے میں نے دعا کی، جن اسٹوڈنٹس نے ایکٹیویٹی کو سبمٹ کیا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. اچھا، یہ جو ایکٹیویٹی میں نے آپ سے کرائی تھی نا کہ جذر کا میننگ ڈکشنری میں تلاش کریں، تو اس کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ ہمیں تھوڑا سا یہ پتا چلے کہ روٹ لیٹرز کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ سارے میننگز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے نا اب ہر قرآن مجید کے لفظ کا جب آپ روٹ دیکھیں گے تو اپنے ذہن میں وہ سوچیں ساری باتیں کہ یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے، یہ اس کی بنیاد ہے، اس کی اساس ہے، اس کا اصل ہے. یعنی کچھ تو میننگز ماشاءاللہ آپ سب نے جو تلاش کی ڈکشنری میں، وہ مجھے بھی نہیں پتا تھے. میرے بھی علم میں آپ سب نے اتنا اضافہ کیا، مجھے بھی روشن کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اسی طرح روشنی عطا فرمائے. ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں نا الحمدللہ. تو کچھ اسٹوڈنٹس نے بہت ڈیٹیل میں جیسے میننگز جو نکالے ہیں، تو بہت زیادہ دل اور دماغ کھلا اس سے. تو اس ایکٹیویٹی کا اصل میں یہی مقصد تھا کہ ہم ایک چیز کی اہمیت کو جانیں، اور جب آپ روٹ لیٹرز کو یاد کریں یا آپ ان کو الفاظ میں تلاش کریں تو آپ کو ایک جیسے اس کی اہمیت بھی پتا ہو کہ کس قدر اس علم کو جاننا میرے لیے اہم ہے. چلے اللہ بالکل ایگزیکٹلی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رضا کے کاموں میں مصروف رکھیں، آمین. آپ سب کے لیے دعا ہے پیارے سے فلاورز کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، ہمیں نیک مجالس سے جوڑے رکھے، اور قرآن سیکھنے کے اس سفر کے ہر قدم پر ہمیں ہمارے سیکھنے کا مقصد یاد رہے اور صرف اپنے رب کی رضا کو اپنا مقصد اور محور بنائے، آمین. ہمارا مقصد اس کورس کو کرنے کا، اس کلاس کو لینے کا، اس مجلس میں آنے کا کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہمیں مل جائے. اور پھر خاص طور پر یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جس کے ذریعے اس کا چہرہ چاہنا مقصود ہو. اور پھر یہ دعا مانگتے ہیں سب مل کے، اللہم وفقنی لما تحب و ترضی. کتنے اسٹوڈنٹس کو یاد ہوگی یہ دعا؟ او ماشاءاللہ، اللہ مبارک. گڈ. بس اب یہ کہ اس کو مانگتے رہا کریں، سجدے میں مانگیں، تشہد میں مانگیں، ہر وقت مانگتے رہیں. اور آپ دیکھنا کہ جیسے میں نے نا اس دعا کی اور خاص طور پہ اخلاص کی دعاؤں کی جو ایک برکت محسوس کی تھی، وہ یہ تھا کہ میرے اندر سے نا ایکسپیکٹیشنز ختم ہو جاتی. یعنی مجھے یہ نہیں ہوتا کہ اچھا اس نے نوٹس کیا یا نہیں، اس کو پتہ چلا یا نہیں، اور اس سے تعریف کی ہے، اس کو کیسا لگا ہے.
یعنی ہر وقت نا اللہ پہ نظر رہنے لگ گئی ہے، الحمدللہ یہ اس دعا کی برکت ہے، اور باقی جو اخلاص کی دعاؤں ہیں ان کی بھی، کہ آپ بس ہر بات میں نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ نے دیکھ لیا، اللہ نے سن لیا، اللہ کے لیے میں نماز پڑھ رہی ہوں، اللہ کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، کھانا پکا رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ کام کر رہی ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے. یعنی ہر وقت آپ کو نا بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے. تو آپ جس سے جتنا زیادہ اس دعا کو مانگیں گے اتنا زیادہ آپ اپنے اعمال میں اخلاص کو محسوس کریں گے، اور پھر آپ کو ایک تو یہ چیز آپ کے اندر آ جائے گی، اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کی دین کا کام ہے نا اس کو کرتے ہوئے جیسے برڈن نہیں فیل ہوتا. یعنی کبھی یہ نہیں ہوتا اچھا اب اتنا لمبا سبق سننا ہے، اس لیسن کو سننا ہے، اب سلائیڈز بنانی ہے، اب کلاس میں جانا ہے، اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یعنی ہر وقت ایک جیسے، اور وہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ایک ایک لمحے پہ اجر مل رہا ہے، ایک ایک لمحہ عبادت بن رہا ہے. تو جب آپ کے اندر اخلاص آ جاتا ہے نا تو آپ جب اپنی کلاس کا کوئی بھی کام کریں گے، جیسے آپ نے یہ ڈکشنری ایکٹیویٹی کی، اب اتنا دیکھیں آپ ٹائم تو لگا نا، چاہے 5 منٹ لگے، 10 منٹ لگے، آدھا گھنٹہ لگا، تو جب اخلاص ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، الحمدللہ جتنا وقت میں نے لگایا اس پہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ملے گا، ایک ایک لمحہ میرا عبادت ہے اس خلوص کی وجہ سے. پھر دوسرا ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں آخرت میں اعلیٰ مقام چاہیے اور جنت عدن چاہیے انشاءاللہ. اللہم انی اسألک الجنہ. کل کی جو تفسیر تھی اس میں آیت 123 کو دوبارہ دیکھتے ہیں. تھوڑا سا ہم نے اس کا ریلیجس بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیا تھا، جیسے جو ہوا تھا، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ وہ کیا تھا کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ جو وہ الگ ہو گئی تھی، تھوڑی سی ان کے اندر بزدلی آ گئی تھی. تو اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے اس آیت کو اس طرح سمجھنا ہے کہ واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے تھوڑا سا امیجن کرنا ہے کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کی اس وقت پوزیشن کیا تھی. انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک اچھے کام کے لیے نکلے اور پھر بہت بڑی تعداد میں لوگ اس سے الگ ہو گئے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی. تو آپ دیکھیں ہماری زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے نا. اصل میں جو عبداللہ بن ابی نے کیا تھا اس کا انفلوئنس بالکل ایسا ہی تھا جیسا آج کل سوشل میڈیا میں کسی بھی نیگیٹو پروپیگنڈے کا ہوتا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہی آیت؟ بالکل. تو اب آپ دیکھیں جیسے مثلاً بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو اسکرین پہ دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ جیسے مثلاً الہدا میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں قرآن، اور پھر نہ کوئی نیگیٹو باتیں پھیلانا شروع کر دیتا ہے استاذہ کے بارے میں، الہدا کے بارے میں، سٹاف کے بارے میں، اور بعض اوقات وہ پروپیگنڈا بہت اگریسو بھی ہو جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بڑا نیچرل سا ریئیکشن ہوتا ہے کہ انسان فوراً نہ گھبراتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں یہ ادارہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، استاذہ جو پڑھا رہی ہیں لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور الہدا کے بارے میں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت کیا انسان سوچے کہ ہمارا مقصد کیا تھا جب ہمیں استاذہ نے پڑھایا جو کچھ بھی، تو وہ ہمیں کیا سکھا رہی تھیں اور کیا پڑھا رہی تھیں. وہ تو ہمیں اللہ سے جوڑ رہی تھیں، اور میں نے تو اللہ سے جڑنے کے لیے یہ کورس جوائن کیا تھا، اور اللہ ایسے لوگوں کا دوست ہے. تو ہمیں اللہ جب ہمیں مقصد پہ فوکس رہے گا نا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ نا جیسے ہم نے ابھی پیچھے بھی پڑھا تھا نا کہ ایک جو صحیح عالم ہے اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ ہمیں ربانی بناتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی استاد ہمیں ربانی بنا رہا ہے، اللہ سے جوڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں ہے. نہ وہ ہم سے مال مانگ رہا ہے، نہ وہ ہم سے کوئی اور کسی قسم کی سپورٹ مانگ رہا ہے. اس کا مقصد ایک ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں.
تو اس سے زیادہ بڑھ کے سنسیئر یا مخلص استاد اور کون ہو سکتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود بھی عقل سمجھ دی ہے. تو فوراً لوگوں کی باتوں میں آ کے نا ہمیں ایسے اگریسو ڈیسیجن نہیں لینے. ہائی یہ ہو گیا، ہائی اب جیسے واٹس ایپ کی وہ خبریں مشہور ہوگی پرائیویسی پالیسی کی، لوگوں نے سوچے سمجھے بغیر سب کچھ ڈیلیٹ، یہ وہ ایسے کر ویسے کر، بعض فیملی والے پریشر ڈال رہے، جابز والے ڈال رہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے نیگیٹو پروپیگنڈا، کہ کس قدر کوئکلی، اور خاص طور پر آج کل تو جو ایک میں کہتی ہوں کہ فتنہ سب سے بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ سیکنڈز میں نا پازیٹیوٹی پھیلتی ہے اور سیکنڈز میں نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے. اور اس کا بہت بڑا جو ایک ثبوت ہے وہ ہے کرونا وائرس. ایسا ہی ہے نا، آپ دیکھیں کیا پہلے کبھی پینڈیمکس نہیں آئے؟ کتنے سارے آئے نا. آپ میں سے جو لوگ یورپ میں ہیں آپ کو پتا ہوگا میڈ کاؤ ڈیزیز، پھر برڈ فلو آپ دیکھیں یہاں نارتھ امریکہ میں آیا تھا. تو یعنی ایسے پینڈیمکس آتے رہے کنٹریز میں. سوائن فلو تھا بالکل، یعنی دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ کوئی ایسا آیا. لیکن اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جو لوگ ٹریول کر رہے تھے ان میں سے کسی کوئی انفیکٹڈ ہوگا، اور پھر اور بھی لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہوں گے. کیونکہ ایسے تھوڑی ریکارڈ رکھا جاتا ہے کتنے لوگ مر گئے، کتنے لوگ جو ہیں وہ اس وقت زندہ ہیں، کون ٹریول کر رہا تھا. لیکن اب کیا تھا کہ میڈیا نے ہر چیز کی کیلکولیشن دکھانی شروع کر دی کہ اتنے سارے لوگ مر گئے، اتنے سارے لوگ افیکٹ ہو گئے، اتنے سالوں کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب وہ اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا بیٹھا یعنی پھیلا کہ بس لوگوں کا اللہ سے توکل بھی ہٹ گیا. یس ایگزیکٹلی، اس کو کہتے ہیں چین ری ایکشن، اور پھر ریپل افیکٹ بھی اسی کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں خیر بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ جب خیر کی بات کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہی اسپریڈ کرتی ہے، اور جب آپ شر کی بات کرتے ہیں، اور شر جو ہے نا وہ زیادہ پھیلتا ہے خیر کی نسبت، کیونکہ شر اٹریکٹ زیادہ لوگوں کو کرتا ہے نا. وہ کچھ لوگ تو ہوتے ہی مفسد ہیں، مفسدین، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کب ان کو کوئی بات پتہ چلے اور اس کے پیچھے پڑ جائے. تب آپ دیکھیں کہ ایسے حالات اس آیت میں نا ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ایسے حالات ہمیشہ ہوں گے کہ نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلے گا، ایک بڑا گروہ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی پھیلائے گا. تو آپ نے اس وقت کیا، ایمان والوں کو کیا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اور وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں ایک بہت پیاری حدیث ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. ایک اور پوائنٹ، ایک تو یہ پوائنٹ آ گیا اسٹے پازیٹیو اینڈ اسٹرانگ. جب آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو رہی، مشکل ہو رہی، پریشر فیل کر رہے ہیں کمیونٹی سے، دنیا کی طرف سے جو حالات ہیں، مشکلات ہیں. دوسری چیز یہ کہ اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے توکل میں کہ انسان اپنی طرف سے ہر کام میں اپنی ساری محنت اور کوشش لگائے. یعنی آپ کلاس میں آتے ہیں پوری محنت و کوشش و محبت، جذبے اور شوق سے آئیں. آپ اچھا اخلاق اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنائیں. آپ کوئز کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھنے کے لیے آپ اس میں بہتری لا رہے ہیں. آپ گروپس میں سبق سناتے ہیں تو بھی سوچیں کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں. اس کے لیے تیاری کرنا، ترجمے کو ریوائز کرنا، روٹ لیٹرز کو یاد کرنا، ساری چیزیں جو کریں نا، یعنی پہلے آپ نے اپنی ساری پوری محنت لگانی. کوئز کی اچھی سی تیاری کریں، نوٹس بنائیں، ورڈز کو ہائی لائٹ کریں، آیات نمبر لکھیں، بلٹس بنائیں. پھر اس کے بعد گروپ سے پہلے آپ اچھا سبق اپنا 7 دفعہ کریں، پکا کریں، اس کو ریوائز کریں، کسی کو سنا دیں، اپنے بڈی کو سنا دیں. پھر اس کے بعد آپ روٹ لیٹرز کی ریویژن کریں، اور سارا کچھ کرنے کے بعد یعنی اپنی طرف سے پوری تیاری، پھر اللہ پہ توکل. بالکل. آپ دیکھیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ میں کچھ بھی نہ کروں اور مجھے سب کچھ آ جائے، کیونکہ اصل میں نا کمزوری ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے، ہم محنت نہیں کرتے.
اور پھر مثلاً یہ کہ اب گروپ انچارج نے کہا آپ سنائیں اس کا روٹ یہ ورڈ بریک اپ ایکٹیویٹی کریں آپ، تو ہم فوراً کیا کہہ دیں گے، سسٹر مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے، اور یہ نہیں ہم بتاتے کہ میں نے تیاری ہی نہیں کی، میں نے تو ترجمہ ہی نہیں کھول کے دیکھا اور نہ میں نے روٹ لیٹرز یاد کیے. جی ہاں، تو آپ دیکھیں کہ توکل جو ہے نا وہ محنت ہے، پلاننگ ہے، اسٹریٹجی ہے. توکل یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور ہم کہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر جان بھی حاضر ہے، لیکن جب وہ وہ شعر بھی آتا ہے نا کہ دل تو کرتا ہے شہید ہو جاؤ مگر سنا ہے کہ مار دیتے ہیں. تو ایسے کیسے آپ شہید ہیں؟ آپ یہ تو کہتے کہ مجھے شہادت کا رتبہ چاہیے لیکن سنا ہے کہ مار دیتے. اب آپ اللہ کے راستے میں نکل آئے ہیں تو پورے کے پورے آ جائیں نا، آپ صحیح سے کریں کام جو کر رہے ہیں، یعنی ہاف ہارٹیڈ ہو کے نہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز کی جو بنیاد ہے نا وہ تقوی ہوتا ہے، کہ تقوی نہیں ہوتا تبھی ہم ایسے ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں، ایسے ایکسکیوزز، اور اپنے آپ کو ہر وقت ہم پیمپر کرتے رہتے ہیں. نہیں یہ وجہ ہے نا تو میں نہیں کر رہی، وہ اصل میں وہ وجہ ہے نا تو نہیں کر رہی، ایسے تھا نا تو نہیں کر رہی، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈتے رہتے ہیں. یہ توکل نہیں ہوتا. توکل میں پلاننگ ہوتی ہے، مینجمنٹ ہوتی ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں آپ سب اگر یہ سب کر رہے ہیں تو پھر کیا کریں کہ آپ کہیں کہ یہ سب پارٹ آف توکل ہے، وہ ثواب بن جائے گا. کورس لینے کے لیے آپ نے جو بھی اسکیجول بنایا، آپ نے پورے دن میں جو ٹائم رکھا اس کے لیے ساری آپ نے اپنی روٹین ایک سیٹ کی، یہ سب چیزیں توکل ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. پھر آپ دیکھیں ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، یہ انشاءاللہ آپ لوگ یہ پڑھیں گے بھی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ آل عمران میں پڑھیں گے آیت 173 میں، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی اور وہی بہترین کارساز ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا. اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا، یعنی قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے، ان سے ڈرو. لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا ایمان اور بڑھا دیا اور یہ مسلمان بولے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ ایسی سچویشن ہے کہ آپ کو کہا جائے نیکسٹ ویک آپ کے 3 کوئزز آ رہے ہیں اور آپ کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یعنی اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اگلے ہفتے آپ کے 3 کوئز آ رہے ہیں تو کیا آپ کا ایمان اور بڑھ جائے گا یا غائب ہی ہو جائیں گے؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان کو کیا، یعنی ایک مشکل ان کو چیز دکھائے گی، ایسا ہو جائے گا، یہ مشکل، یہ پریشانی آ جائے گی، لیکن اس چیز نے مسلمانوں کا ایمان بڑھا دیا. تو اس لیے اب آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کرنی، مانگیں اس کو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. اب دیکھیں الوکیل جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری صفات میں سے ایک صفت ہے. جیسے الوکیل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مددگار پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معاملات کو ویسا کر دیتا ہے جس سے ہمارے لیے اس کام کو اور اس گول کو اچیو کرنا آسان ہو جائے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اپنے اوپر نہ زیادہ بھروسہ کیا کریں. آپ کیا سوچیں کہ مجھے اپنی طرف سے بیسٹ دینا اور ساتھ ساتھ مجھے اللہ پہ بھروسہ بھی کرنا، اور پھر ہو نہیں سکتا کہ آپ زندگی میں کچھ حاصل نہ کر سکیں. When I see no way out from a situation, I do this and alhamdulillah feel so relaxed. Alhamdulillah, اللہ مبارک. پھر اس کے بعد اگلی آیت بھی بہت پیاری تھی اور اس میں ہمیں محسنین کا اخلاق بتایا گیا تھا. چلیں اس کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ نیکسٹ ویک ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی خالی 2 منٹ رہ گئے، ورنہ پھر یہ کہ
وہ ایسا نہ کہ پوری کنپلیٹ نہ ہونا. ایک پوائنٹ کل والے لیسن میں سے رہتا تھا وہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے اس کو کوئک سا ڈسکس کر لیتی ہوں. چلے مجھے دیکھنے دو. چلیں وہ ہے ہی نہیں, سوری سلائیڈ سے میں نے ہٹا ہی دی ہے. چلیے کوئی بات, اسی میں کو خیر ہوگی. چلیے ٹھیک ہے. بہرحال آج کا جو ہمارا ٹاسک ہے, آج کا ہمارا گول کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے سارے معاملات میں اپنے رب پہ توکل و بھروسہ کرنا ہے. اور وہ توکل و بھروسہ کیسے ہوگا؟ اپنے سکیجولز بنائیں, اپنے وقت میں جیسے ایک جس کو کہتے ہیں نا تقسیم کار کریں, اور اس طرح کے اپنے دن کو ڈیوائیڈ کریں. آپ دیکھیں میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہمارے پاس دن میں 24 گھنٹے ہیں. اگر آپ 6 گھنٹے سو بھی جاتے ہیں پھر بھی آپ دیکھیں کتنا وقت ہے آپ کے پاس. تقریباً آپ کے پاس 14-15 گھنٹے ہوتے ہیں. اور 14-15 گھنٹوں میں, اور یہ ایک دن کا میں آپ کو بتا رہی ہوں, یعنی پورے ویک میں ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت ہوتا ہے, لیکن کہاں وقت چلا جاتا ہے جب ہم اس کو صحیح طرح سے مینیج نہیں کرتے, جب ہم اپنے وقت کی جیسے پلاننگ نہیں کرتے. آپ دیکھیں یہ دعا بھی, جیسے عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے نا, اللہم بارک لی فی اوقاتی, اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ یہ دعا اس طرح مانگ لیا کریں, یا اللہ میرے وقت میں برکت دے. اور ایک اور ٹپ کوئک سی دیتی ہوں آپ کو وقت میں برکت کی, وہ یہ کہ جب آپ کو لگے نا کہ آپ کے بہت زیادہ کام جمع ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ آپ سے مینیج نہیں ہو رہی چیزیں, تو آپ 15 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کریں. جو بھی آپ کا ڈیلی سبق ہے نا, آپ نے 15 منٹس بیٹھ کے صرف قرآن کی تلاوت کرنی. اس کے بعد آپ دیکھنا کیسے آپ کے وقت میں برکت ہوگی, کیونکہ یہ ہمارے اسلاف کی ٹپ ہے, وہ یہ کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے, یعنی ہم پہ اوقات تنگ پڑ جاتے تھے, ہم قرآن کی تلاوت زیادہ کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. اور الحمدللہ میں نے خود بھی یہ ٹرائی کیا کہ جب میں بہت اینکشس ہو جاتی نا کہ یہ کام بھی رہتا ہے, یہ بھی رہتا ہے, وہ بھی رہتا ہے, تو پھر میں نا الحمدللہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتی. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ کام پہلے کرو, یہ ایسے کرو, یہ ویسے کرو, اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ سارے کام بھی ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھیں یہ جو سٹرگل ہے نا وقت کی, یہ ہم سب اس سے گزرتے ہیں, لیکن ایک ایمان والا ہر وقت اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے. اور قرآن مجید خاص طور پہ الحمدللہ ہمارے وقت میں, صلاحیتوں میں, قوتوں میں, صحت میں برکت لانے والی کتاب ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن کثیرا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, بارک اللہ فیکم. چلیے ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں. اب سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر ہما ہمارے ساتھ ہیں,